تھوڑی دیر کے لیے وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے دل میں بیٹی کی محبت آئی. کہنے لگے کہاں تم، کہاں میں، اور کہاں میری بیٹی؟ یہ رشتہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تم کہاں لے جاؤ گے، کہاں رکھو گے، کس حال میں میری بیٹی کو رکھو گے؟ یہ ساری باتیں ایک باپ کے دل میں آتی ہیں جو فطرتی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہر باپ کے سینے میں بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے. حضرت وہب کے دل میں بھی بیٹی کی محبت آئی. کہا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس لوٹے، روتے روتے لوٹے. ان کو یہ غم نہیں تھا کہ یہاں پر بھی ہمارا رشتہ نہیں ہوا، ان کو یہ غم سوار ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا. روتے روتے حضور کی مجلس میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے خبر سنایا. جیسے ہی آپ نے خبر سنا آپ کا چہرے انور بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے. آپ خاموشی اختیار آپ نے کر لیا، کیونکہ آپ کسی کے ذاتی مسئلے میں داخل نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. لیکن جیسے ہی وہب ثقفی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کر کے، ان کی بیٹی سامنے سوار تھی اور سامنے کھڑی تھی. بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے سعد سلیمی کو دیکھا، آپ نے اس کی غربت کو دیکھا، آپ نے اس کی بدصورتی کو دیکھا، لیکن ابا جان آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سعد کو بھیجا کس نے تھا. ابا جان سعد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. ابا جان آپ جلدی سے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہمارے گھر پہ آ جائے، میرے اوپر بھی آ جائے، آپ کے اوپر بھی آ جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی کے حکم کا انکار کیا ہے. بیٹی نے اپنے باپ کو فوراً راستہ دکھلایا کہ ابا جان آپ غلطی پر ہیں. جب آپ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں گے، جب آپ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو زندہ کریں گے، خدا کی قسم بیٹیاں آپ کو صحیح راستہ دکھلائیں گی، بہویں آپ کو صحیح راستہ دکھلائیں گی، آپ کے گھر کی عورتیں آپ کو صحیح راستہ دکھلائیں گی. اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو سنت و شریعت پر، اللہ کے حکم پر آپ اپنے گھروں کی تربیت کریں گے. صحابہ کے درمیان میں اور صحابہ کے ماحول میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی دین کی محنت پہ چل رہا تھا، ہر کوئی دین کی محنت میں حصہ لے رہا تھا، ہر کوئی قرآن سن رہا تھا، ہر کوئی حدیث سن رہا تھا، ہر کوئی اللہ کے حکم پر چل رہا تھا. اس لیے صحابہ کے گھر کے باہر کا بھی ماحول اچھا تھا، گھر کے اندر کا ماحول بھی اچھا تھا. لیکن افسوس صد افسوس ہم نمازی مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے اور ہم مسجد میں ہوتے ہیں. پتہ چلا ہم تو دین پر ہیں لیکن ہمارے گھر والے بے دین پر ہیں. ہم تو نماز پر ہیں، ہمارے گھر والے بے نمازی ہیں. ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور ہمارے گھر والے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر توڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس دعوت کی مبارک محنت سے یہی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ماحول مسجد کا ہو، جو ماحول مسجد کا ہو، وہی ماحول ہمارے گھروں کا ہو. جو اعمال نبوت مسجد میں ہو رہے ہوں وہی اعمال نبوت ہمارے گھروں میں ہو رہے ہوں. خدا کی قسم اس چلت پھرت کی برکت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے، یہی بات چاہی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہ ہمارے مسجد کا ماحول بھی اچھا ہو، گھر کا بھی ماحول اچھا ہو. حضرت وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے جیسے باپ کو لقمہ دیا، باپ کو جھٹکا لگا، باپ جلدی سے مسجد نبوی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت وہب ثقفی نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی تھی، لیکن اے اللہ کے رسول میری بیٹی نے مجھے راستہ دکھلایا. آپ ایسا کریں، میری بیٹی اس رشتے کے لیے تیار ہے، آپ چاہیں تو بھی نکاح پڑھا دیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا، ان کے عذر کو قبول کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سعد سلیمی کو بلایا، وہب ثقفی کو بٹھایا. گواہان آپ نے طے کیے، مہر آپ نے طے کیا 400 درہم. کتنا مہر؟
400 درہم، اور آپ نے اسی مجلس میں گواہان کے سامنے نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی طے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا، مہر بھی طے ہو گیا، سعد سلیمی اٹھے اور اٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں 400 کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس تو 4 نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ بھی انتہائی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی اور میں جس سوئی سے اپنا کپڑا سلتی تھی، وہ سوئی کبھی کبھی گم ہو جاتی تھی، ہمارا حجرہ چھوٹا سا ہوتا تھا اور میں وہ سوئی تلاش نہیں کر پاتی تھی، چونکہ حجرہ بہت اندھیرا رہا کرتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ایسی کہتی جس سے آپ مسکراتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک جو نظر آتے تھے، اس دندان مبارک سے اتنی روشنی نکلتی تھی کہ میں آسانی سے اپنی سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی۔ یہ عائشہ کی روایت ہے۔ آپ مسکراتے تھے تو صحابہ ایک دم عجیب سی کیفیت چھا جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سلیمی کی اس بات کو سن کر آپ مسکرائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، حضرت عثمان غنی کا نام لیا، اور ایک صحابی کا اور نام لیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے میرے نام پر قرض لے لو، وہ تمہیں قرض دے دیں گے۔ یہ جلدی جلدی بھاگے گئے اور جا کر ان سے پورا قصہ سنایا، اور اپنا پورا قصہ سنایا کہ میرا رشتہ کیسے لگا، میرا نکاح کیسے ہوا، اللہ کے نبی نے یہ مہر طے کی ہے، اب آپ کے ذمہ کیا ہے کہ آپ یہ مہر ہمیں قرض کے طور پر دیں اور قرض ادا کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بھی ہنسنے لگے، اور ہنس کر انہوں نے 400 سے زیادہ ان کو دیا۔ 400 تو مہر کا دیا، اور تقریباً 400 یا 500 زائد دیے کہ جاؤ اپنی ضرورت کو پوری کر لینا، تمہاری شادی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لگایا ہے، لے جاؤ میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ اور اپنی ضرورت کا سامان خرید دینا۔ اب آپ بتاؤ، ایک نوجوان جس کی شادی نہ لگ رہی ہو، اب شادی بھی ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا ہے، مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا ہے، صحابہ کی موجودگی میں نکاح پڑھایا ہے، جس لڑکی سے نکاح ہوا وہ بھی صحابیہ ہے اور اس کے باپ بھی صحابی ہے۔ یہ سارا منظر اور یہ سارا قصہ ایک صحابی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس کے پاس آج کے وقت میں 500 درہم زائد بھی ہیں۔ دوستوں نے کہا، صحابہ نے کہا، اب یہ زائد پیسے کیا کرو گے؟ 400 الگ کرو، باقی پیسوں کو بازار لے کر جاؤ اور اپنی ضرورت کا سامان خرید لو، تمہارے پاس تو صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں، جاؤ کپڑے لے لو، جاؤ چادریں لے لو، جاؤ اپنی ضرورت کا سامان لے لو۔ کہنے لگے، اچھا ہاں بات تو صحیح ہے، اب جب ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مال بھی ہمیں نظر آتے ہیں، چلو چل کے شاپنگ کر لیں گے، چلو چل کے کچھ سامان لے لیں گے۔ جب ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے تو آپ اپنے بازار میں نہیں جا پاتے، لیکن جب ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں تو پتہ چلا لکھنؤ صاحب پہنچے ہوئے ہیں لولو کے مال میں۔ کہاں پہنچے؟ ہاں، پیسہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے دوستوں نے رائے دیا کہ ذرا آپ جائیے کچھ سامان تو لے لیجیے، اپنے کپڑے تو صحیح کر لیجیے، مدینے کی چودھری کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جاؤ کچھ اس کے لیے بھی ہدیہ تحفہ لے لو۔ کہنے لگے ہاں اچھا ہے۔ نکلے بازار کی طرف، مدینے میں بازار لگتا تھا، چاروں طرف سے سامان آتے تھے، اچھے مہنگے سامان آتے تھے، کیونکہ مدینے میں یہودی بھی ہوتے تھے، یہودی مہنگے سامان استعمال کرتے تھے، ان کے لیے چاروں طرف سے بازار والے مدینے میں آتے تھے۔ چلے بازار کی طرف، پہنچ گئے بازار میں اور سامان دیکھ رہے ہیں، دل میں ایک لڈو سا پھوٹا ہوا ہے کہ میری تو شادی ہو گئی، یہ بھی سامان لے لوں، یہ بھی سامان لے لوں، اور اچھا سامان چھانٹنے لگے، دیکھنے لگے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد گھوڑے پر سوار ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشکیل ایسے نہیں ہوتی تھی، یہاں 20 گاؤں والوں کو جمع کیا گیا ہے، اب آپ کی تشکیل ہوگی اور وہ بھی 4 مہینے اور 40 دن کی تشکیل ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تشکیل کا منظر الگ تھا۔ اچانک اگر کوئی حملہ کرتا تھا، اچانک کوئی بات ایسی پیش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو گھوڑے پر سوار کر کے اور ان کو وہ خبر دے کر کے، وہ صحابی خبر دیتا ہوا، اعلان کرتا ہوا، مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے بازاروں سے، مدینے کی چوپاوں سے، ہر جگہ سے، کھیتوں سے گزرتا ہوا اور یہ اعلان کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو بازار کی طرف بھیجا، اچانک کوئی حملہ ہوا تھا، اچانک کسی نے مدینے پر حملہ کیا تھا، یا خبر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے قاصد کو بھیجا اور قاصد نے جو اعلان کیا مدینے میں جا کر اور مدینے کی بازار میں جا کر، اور اعلان کچھ ایسا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا ایک ایسی تشکیل ہوا کرتی تھی، جو صحابہ جس حال میں ہوتے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس اعلان پر صحابہ نکل جایا کرتے تھے، اے اللہ کے سوارو سوار ہو جاؤ، اے اللہ کے سوارو سوار ہو جاؤ۔ صحابہ نکل جایا کرتے تھے، جیسے ہی یہ آواز سعد سلیمی کے کان میں پڑی، یا خیل اللہ ارکبی، سعد سلیمی بھول گئے بیوی کو، سعد سلیمی بھول گئے چادر لینے کو، سعد سلیمی بھول گئے کپڑا لینے کو، سعد سلیمی نے اس پیسے کو، جس پیسے کو وہ اپنے نفس کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اب ان پیسوں سے انہوں نے گھوڑا خریدا، ایک بہترین تلوار خریدی اور ایک کپڑا خریدا جس کو اپنے چہرے پر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے کو جو ایڑ لگائی ہے اور گھوڑے نے جو قدم کو آگے بڑھایا ہے، آسمانوں کی طرف اپنی تلوار کو اٹھایا ہے اور یوں کہا ہے کہ اے اللہ، یہ مال وہاں نہیں لگا جہاں سعد کا نفس چاہتا تھا، اے اللہ یہ مال وہاں لگا جہاں تو اور تیرا رسول چاہتا تھا۔ یہ تھے صحابہ، موقع نہیں دیکھا، ماحول نہیں دیکھا، اللہ کے دین کو دیکھا، پھر ان کی زندگیوں سے اللہ نے دین کی محنت کا کام لیا ہے، ساری دنیا میں اللہ نے کلمے کو پہنچایا ہے۔ اگر وہ میرے اور آپ کے جیسے ہوتے، خدا کی قسم، پھر کیا ہوتا دین کا، پھر کیا ہوتا کلمے کا، پھر کیا ہوتا نظام خالق کائنات کا، کیا سے کیا ہو جاتا اگر وہ میرے اور آپ کے جیسے۔ ہم دیکھنے لگتے ہیں سب کچھ بھلا دیا، نکل گئے میدان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ موجود ہیں اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دشمنوں کے صفوں میں جا کے گھس گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بھی، ارے وہ کون ہے جو چہرے پر کپڑا باندھا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی بدو، کوئی دیہاتی ہوگا جو آپ کی محبت میں آیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعراض کر لیا۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لڑائی اور جنگ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے کون سے ساتھی شہید ہوئے، ہمارے کون سے ساتھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کے پاس گشت کر رہے تھے، اتنے میں آپ کی نگاہ اور آپ کی نظر سعد سلیمی کے بالکل پاؤں پر پڑی، جو سعد سلیمی کا پاؤں بالکل کالا سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ آپ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، این بلال، این بلال، بلال کا بھی پاؤں بالکل کالا اور سیاہ تھا۔ بلال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ فوراً آپ نے دوڑ لگائی، آپ نے اپنے چلنے کی رفتار کو بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد سلیمی کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ نے سعد سلیمی کے سر کو اٹھایا ہے اور سر کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران پر رکھا ہے، جلدی سے کپڑے کو ہٹایا ہے تو سعد سلیمی کا وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ چمکتا ہوا چہرہ جو بالکل کالے اور سیاہ تھے، لیکن خدا کی قسم ان کا چہرہ ایک دم چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سلیمی کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ کے آنسو اتنے بہے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو سعد سلیمی کے رخسار پر گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افسوس کیا، بہت آپ نے آنسو بہایا، کیونکہ آپ کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ میرے پاس کس حال میں آیا تھا، میرے پاس اس نے کس درد میں آ کر کے بیان کیا تھا، اور میرے پاس اس نے آ کر کے کہا تھا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں اور میں بدصورت ہوں، کالا ہوں، یا رسول اللہ کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ اللہ کے نبی کو اس لیے رونا بہت آ رہا تھا، آپ بہت زیادہ رو رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے، اور صحابہ سب آپ کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ بھی رو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ یہ پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا کہ آپ روئے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ فوراً مسکرائے ہوں اور پھر اس کے بعد فوراً آپ نے اپنا چہرہ ایک طرف سے دوسری طرف موڑ دیا۔ آپ نے چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ سارے صحابہ نے یہ منظر دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا زندگی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے تھے۔ صحابہ حیران تھے
آپ روئے بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ مسکرائے بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے چہرہ اپنا پھیرا ایک طرف سے دوسری طرف بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے سعد سلیمی کی لاش کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی، یہ سارا قصہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک سوال ہے، مسئلہ حل کر دیں ہمارا، ہم سب کے دلوں میں بے چینی ہے، ہمارے اس سوال کا آپ جواب دے دیں۔ یا رسول اللہ آپ سعد سلیمی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور پھر آپ نے اس کو دیکھا، آپ روئے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سعد سلیمی نے واقعی بہت بڑی قربانی دی تھی، بہت بڑی قربانی دی تھی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ روئے اور آپ کا رونا بھی بنتا تھا اور آپ نے آنسو بہایا، آپ کو آنسو بہانا بھی تھا کیونکہ آپ کے ساتھ نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ آپ نے اپنا چہرہ ایک طرف سے دوسری طرف بدلا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایک راز کی بات تمہیں بتلاتا ہوں، ذرا قریب آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو قریب کیا اور راز کی بات بتلایا، میں تو رویا اپنے سعد کی قربانی پر، میں تو رویا اپنے سعد کی قربانی پر کہ وہ میرے پاس کس حال میں آیا تھا اور آ کر اس نے کس انداز میں اس سے کہا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ صحابہ کے سامنے دہرایا کہ ہم نے مہر کا بھی انتظام کروایا اور مہر بھی اسے مل گیا تھا، مزید پیسے بھی مل گئے تھے، یہ تو بازار گیا تھا سامان خریدنے کے لیے، لیکن جب اس نے اللہ کی منادی کی آواز سنی اور قاصد کی آواز سنی، خبر دینے والے کی آواز سنی، تو اس کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ میں ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہاں شادی کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ گوارا نہیں کیا اس کے ایمان نے اور وہ نکل پڑا میدان جنگ کی طرف، یہاں تک کہ لڑتا رہا، زخم کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ میں تو اس کی اس عظیم قربانی پر رویا ہوں اور آنسو بہایا ہوں۔ اس کے بعد میں مسکرایا اس لیے کہ جیسے تم اس وقت مجھے نظر آ رہے ہو، تم میں سے ہر کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس وقت اللہ نے میرے سامنے، جیسے اس وقت تم مجھے نظر آ رہے ہو، اس وقت اللہ نے میرے سامنے میرے سعد سلیمی کی جنت کو سامنے کر دیا اور میں اپنے سعد کی جنت کو دیکھ رہا تھا جو اللہ نے میرے سعد کے لیے جنت تیار کی تھی، اتنی بڑی جنت اور اس کے کمرے اتنے بڑے بڑے اور اس کے پاس غلمان اتنے بڑے بڑے اور اس کے پاس خدام اتنے سارے اور شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دکھائی اور اللہ نے ہمیں بتلایا کہ یا نبی یا نبی یا نبینا یا نبینا، یہ جو جنت ہے نا، جنت یہ آپ کے صحابی سعد کے لیے میں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگا کہ واہ رے میرا اللہ، دنیا میں تو میرے صحابی کا یہ حال، کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں اور جنت میں آپ کے پاس ایسا زبردست اکرام میرے ایک صحابی کا۔ یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میں نے اپنا چہرہ کیوں بدلا ایک طرف سے دوسری طرف؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنا چہرہ ایک طرف سے دوسری طرف اس لیے کیا کہ دنیا میں ایک عورت کی قربانی، ایک لڑکی کی قربانی میرے ساتھ نے دیا تھا، اللہ نے بے شمار حور سے اس کا نکاح کر دیا اور وہ ساری حوریں دوڑی چلی آ رہی تھی، ہر ایک کی طرف ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ سعد کو سب سے پہلے میں دیکھوں، سعد کو سب سے پہلے میں دیکھوں، سعد کو سب سے پہلے میں دیکھوں، اور وہ ساری حوریں دوڑی چلی آ رہی تھی، اس میں سے ایک حور کی دوڑنے کی رفتار تیز تھی اور وہ جب دوڑ رہی تھی اس کے نیچے کا کپڑا اٹھ کر کے اوپر آ جا رہا تھا تو مجھے شرم آ گئی، اس لیے میں نے اپنا چہرہ ایک طرف سے دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ نقد انعام اللہ نے اپنے ایک بندے کو دیا، اللہ کے نبی کے ایک صحابی کو دیا جس نے موقع نہیں دیکھا، جس نے موقع کو غنیمت بنایا اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دیا، اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پی لیا۔ اللہ نے نقد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دکھلا دیا کہ دیکھ لو میرے راستے میں قربانی دینے والے کا حال، میں ایسا بناتا ہوں اور قربانی دینے والے کو انعام میں ایسا دیتا ہوں، قیامت تک آنے والے بندوں کو اللہ نے دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موقع آج کا ہے، موقع اب کا ہے
غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، کسی شاعر نے کہا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ آپ کب کس سے جدا ہو جائیں، آپ کب موت کا پیالہ پی جائیں، آپ کب موت کے پل سے گزر جائیں، اور آپ کی کب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے اور آخرت کی آنکھ کھل جائے، خدا کی قسم میرے محترم بزرگ دوستو عزیزو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہم کب موت کے آغوش میں آ جائیں اور موت ہمیں اچھل لے جائے، اور ہمارا آخری جو گھر اور ہماری جو آخری منزل قبر ہے، کب ہم وہاں پہنچ جائیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ اس سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب 4 ماہ لگائیں گے۔